یہ رکشے والے، میں رکشہ والوں سے بہت گھبراتا ہوں، اس لیے کہ جو شخص رکشہ چلا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے رکشہ چلانے کے بعد آدمی کے پاس کرنے کے لیے کچھ رہ ہی کیا جاتا ہے؟ وہ مجبوری کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں وہ مزید مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے لمحے میں کیا کر گزرے۔ مجھے تو اکثر اوقات رکشے میں بیٹھنے کے بعد یہ خدشہ بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں رکشے والا مجھے بیچ راستے میں اتار نہ دے اور میں صرف اس کا منہ دیکھتا رہ جاؤں۔ آپ ہی بتائیے، ایسی صورت میں آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بہت بگاڑنا چاہا تو کرائے کے 4 آنے روک لیے، مگر خیال رہے کہ 4 آنے آپ روک لیں گے تو رکشے والا کم از کم آپ کو 8 آنے کی گالیاں تو ضرور دے ڈالے گا اور نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، اور اتنا چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر مجھے شمال کی جانب جانا ہو اور رکشے والا جنوب کی طرف چل نکلے تو تب بھی اسے نہیں ٹوکتا، مبادا میں کچھ کہوں اور وہ رکشہ کو بریک لگا دے۔ مجھے شکایت یہ ہے کہ میں تو رکشہ والوں سے بڑے احترام و ادب کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن رکشہ والے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ وہ کچھ ایسی قلندرانہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان سے کرائے کی بات تک کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن ایک رکشے والے کو عابد روڈ پر دیکھا، رکشے کو فٹ پاتھ سے لگائے ہوئے وہ اپنے رکشے کی کشتی میں اس انداز سے بیٹھا تھا جیسے شاہ جہان تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہو۔ چہرے پر بے نیازی اور بے غرضی کے آثار کچھ اس طرح نمایاں تھے کہ اس سے کرائے کی بات کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مگر جب اچانک اس نے 1 عدد جماہی خرد اور 1 عدد انگڑائی کلاں لی تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور دست بستہ عرض کی، حضور والا 4 مینار چلیں گے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور اپنے کھلے ہوئے منہ کے سامنے 1 عدد چٹکی بجا کر کہا، 4 مینار؟ اجی صاحب، وہ تو میں بہت پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، کیا آپ نے اب تک نہیں دیکھا؟ اس جواب کو سن کر میں بھونچکا سا رہ گیا، آگے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، چپ چاپ 4 مینار کی طرف نکل گیا۔ ان رکشہ والوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی دیدہ دلیری آتی ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک دن ایک صاحب بس اسٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب بہت دیر تک بس نہ آئی تو انہوں نے ایک رکشے والے کو بلایا، پوچھا، کرایہ کرو گے؟ رکشہ والے نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی تفریحاً گھوم رہے ہیں؟ وہ صاحب بولے، نہیں بھائی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تم کسی اور جگہ تو نہیں جا رہے؟ رکشہ والے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اجی قبلہ، اس دنیا کو چھوڑ کر جا بھی کہاں سکتے ہیں، فرمائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بولے، مجھے سلطان بازار چھوڑ دو۔ ضرور چھوڑ دوں گا، 8 آنے ہوں گے۔ وہ صاحب حیرت سے بولے، 8 آنے؟ بس کا کرایہ تو صرف 10 پیسے ہوتا ہے۔ اس پر رکشہ والے نے کہا، جی 10 پیسے ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ غور نہیں فرمایا کہ بس پیٹرول سے چلتی ہے اور رکشہ خون سے چلتا ہے، خون سے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے رکشے والے کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، چنانچہ وہ صاحب بلا چوں چرا رکشے میں بیٹھ گئے۔ اتنے برسوں تک بھانت بھانت کے رکشاؤں میں بیٹھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب گھوڑے کی قسمت پھوٹ جاتی ہے تو وہ تانگے میں جوت دیا جاتا ہے، اور جب انسان کی قسمت پھوٹتی ہے تو وہ رکشہ چلاتا ہے، اور جس شخص کی قسمت کسی وجہ سے پھوٹنے نہیں پاتی بلکہ پھوٹنے کی منتظر رہتی ہے تو وہ رکشے میں بیٹھ جاتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ قسمت کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھوٹتے پھوٹتے رہ گئے۔ 1000 بار رکشہ والوں کو سمجھاتا ہوں کہ میاں سلامتی کی چال چلو کہ زندگی میں یہی کلید کامیابی ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں، حضور سلامتی کی چال چل چل کر تو اس نوبت کو پہنچے ہیں، اور اب مزید سلامتی کی چال چلیں تو زمانہ قیامت کی چال چل جائے گا اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تلوار کی کاٹ تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، مگر رکشہ کی کاٹ ہر روز ہی دیکھتا ہوں۔ جب رکشہ والا اپنے رکشے کو کاٹنے پر اتر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سڑک پر کشتوں کے پشتے لگا دے گا۔ جب وہ گھنٹی کو لگاتار بجاتا ہوا نشیب پر اترنے لگتا ہے تو یہ گمان ہوتا ہے جیسے رکشہ کچھ ہی دم میں ٹیک آف کرے گا اور آسمان کی خبر لے گا۔ ایک دن ایک برق رفتار رکشہ والے کو سمجھایا کہ بھائی، سڑک پر اور لوگ بھی چلتے ہیں، ان کا کچھ تو خیال کرو، یوں رکشے کو پر لگا دینے سے کیا حاصل؟ اس پر وہ بولا، حضور یہ لوگ مروت سے کبھی راہ راست پر نہیں آتے، گھی تو ہمیشہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلتا ہے۔ اگر میں اس سڑک پر 2 گھنٹوں تک بھی گھنٹی بجاتا رہوں تو کوئی میری آواز پر کان نہیں دھرے گا۔
زندگی تو ہر دم آگے بڑھنے کا نام ہے، یہاں انتظار کیسا؟ یہ کہہ کر اس نے اچانک ہینڈل کو گھمایا اور رکشے کو کچھ اس طرح پھرتی سے موڑ دیا کہ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو فٹ پاتھ پر پایا۔ دیکھا تو رکشہ انسانوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے پکارا، میاں رکشے والے ذرا رکنا، اپنا کرایہ تو لیتے جانا۔ اس پر انسانوں کے سیلاب میں سے رکشے والے کی آواز آئی، قبلہ کرائے کے 4 آنے اپنے پاس ہی رکھیے، زندگی باقی رہی تو کبھی لے لوں گا، اب تو گاڑی کو اڈے پر واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں نہیں رک سکتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ رکشے میں بیٹھنا کہاں کی عقل مندی ہے، مگر اس کے باوجود آپ رکشے میں بیٹھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ آپ کی مالی حالت رکشے والے کی مالی حالت سے کچھ ہی بہتر ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے رکشے والوں کی بات ہوئی جو زندگی کے سفر میں ایک پل کو بھی رکنے کے قائل نہیں ہوتے، مگر بعض ایسے جہاں دیدہ و برگزیدہ رکشے والے بھی ہوتے ہیں جنہیں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ رکشے کو چلا رہے ہیں یا رکشہ انہیں چلا رہا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ایک بزرگ رکشے والے سے میں نے پوچھا، بڑے میاں کرایہ کرو گے؟ وہ بولے، اگر شمال کی جانب چلنا ہو تو ضرور کروں گا کرایہ۔ میں نے کہا، جنوب کی سمت کا کرایہ کیوں نہ کرو گے؟ اس پر وہ بولے، میاں آج ہوا کا رخ شمال کی طرف ہے، آج تو میں صرف شمال کا کرایہ کروں گا، جنوب کی طرف جانا ہو تو کسی جوان پٹھے کو پکڑ لیجئے۔ گویا ایسے رکشے والے رکشہ رانی کرتے وقت اس مصرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ایک دن مجھے ایسے ہی ایک رکشہ والے کے رکشے میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ مجھے جلد از جلد منزل مقصود پر پہنچنا تھا، مگر رکشے کی یہ حالت تھی کہ وہ ہوا کے دوش پر ڈول رہا تھا۔ میں نے بتھیرا منت سماجت کی کہ بڑے میاں رکشہ ذرا تیز چلاؤ، اور وہ ہر بار پیڈل پر صرف اچک اچک کر رہ گئے، اور وقت تھا کہ گزرتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ غرض میری تھی اور مجھے ہی وقت پر پہنچنا تھا، منزل مقصود تو نہ آئی، مگر اس سفر میں وہ منزل ضرور آ گئی جب مجھے بڑے میاں کی حالت پر ترس کھا کر یہ کہنا پڑا، بڑے میاں اب آپ کشتی میں اطمینان سے بیٹھ کر سستا لیجئے، رکشہ میں چلاتا ہوں۔ چاروں ناچار زندگی میں پہلی بار رکشہ رانی کی، اور جب رکشہ منزل مقصود پر پہنچا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رکشہ چلانے والا اپنی سواری کو کرایہ ادا کر رہا ہے۔ ایسے اتفاقات بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ بوڑھے رکشہ والوں کے رکشے میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ رکشہ والا نوجوان ہو تو آپ کی جان رکشہ والے کی ہتھیلی میں اور رکشہ والے کا کرایہ آپ کی ہتھیلی میں ہوتا ہے، مگر بوڑھے رکشہ والے کی جان اور اس کا کرایہ دونوں آپ ہی کی ہتھیلی میں ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نقصان میں نہیں رہتے۔ نوجوان رکشہ والوں کو تو جیسے ہر دم کہیں جانے کی جلدی رہتی ہے، ان کی تیز رفتاری کے جوہر تو اس وقت کھلتے ہیں جب وہ کسی زنانی سواری کو اپنے رکشے میں لے جا رہے ہوں۔ زنانی سواری رکشہ میں ہو تو رکشے والا اپنی رکشہ رانی کے کرتب دکھانے پر اتر آتا ہے، وہ تیر کی طرح رکشے کو لے جاتا ہے اور اس مغالطے میں رہتا ہے کہ کمال فن کا اثر سواری کے دل پر ہو رہا ہے، اور یہ کہ جب وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا تو سواری رکشے سے اترتے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گی اور زندگی بھر اس کا ساتھ دینے کی قسم کھا لے گی۔ لیکن جب منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اسے سواری سے کرائے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا تو اچانک اس کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ نڈھال ہو کر کسی ہوٹل کے آگے اپنے رکشے کو لینڈ کر دیتا ہے اور سب کچھ بھول کر اس کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ پھر جب بڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ بعض رکشہ والے تو رکشہ چلانے کو اپنے ہیرو ہونے کی واحد دلیل قرار دیتے ہیں۔ ایک رکشہ والے نے مجھ سے فخریہ انداز میں کہا، اجی صاحب آپ رکشہ چلانے کو بری نظر سے دیکھتے ہوں تو ضرور دیکھیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ رکشہ چلانا مردوں کا ترہ امتیاز ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین مردوں کی برابری کر رہی ہیں، لیکن رکشہ رانی ہی وہ واحد پیشہ ہے جس میں خواتین کا ٹٹو نہیں چلتا، یہ خالص مردوں کا پیشہ ہے۔ میں رکشہ چلانے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اب میں اسے کیا سمجھاتا کہ محض مردانگی کی لاج رکھنے کے لیے رکشہ چلانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ رکشہ والوں کا ایک اڈا بھی ہوتا ہے جو اصل میں رکشہ والوں کے لیے ادارہ اقوام متحدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں رکشہ والے جمع ہو کر دن بھر کی سواریوں کا سروے کرتے ہیں اور حالات غائبہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک رکشے والا کہتا ہے، بھائیو آج میں نے ایک شخص کی کلو گرام کے حساب سے سواری کی۔ دوسرا پوچھتا ہے، وہ کیسے؟ پہلا جواب دیتا ہے، وہ ایسے کہ آج گوشت اور پوست کا ایک پہاڑ میرے رکشے میں سوار ہونا چاہتا تھا،
میں نے اس سے صاف صاف پوچھ لیا کہ حضور آپ کا وزن کیا ہے؟ وہ بولا 90 کلو گرام۔ اس پر میں نے کہا قبلہ میں آپ کو فی میل 2 پیسے کلو گرام کے حساب سے چلوں گا، ورنہ سادہ کرائے میں آپ کو لے جانا تو اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اس پر وہ شخص راضی ہو گیا اور میرا کچومر نکل گیا۔ کوئی کہتا ہے آج میں نے نامپلی اسٹیشن سے ایک سواری کو معظم جاہی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے 5 روپے وصول کیے۔ دوسرے سارے رکشے والے اس کی طرف حیرت سے دیکھ کر پوچھتے ہیں نامپلی اسٹیشن سے معظم جاہی مارکیٹ کا فاصلہ تو 2 فرلانگ بھی نہیں ہے، تم نے 5 روپے کس طرح وصول کیے؟ اس پر رکشے والا کہا لگا کر کہتا ہے بے وقوفو، یہ فلسفہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ یہ شخص کوئی نیا پنچھی تھا، سو میں نے اسے نامپلی اسٹیشن سے سکندرآباد اسٹیشن تک لے گیا، وہاں سے پھر اسے معظم جاہی مارکیٹ پر بحفاظت تمام پہنچا دیا۔ اس بیچارے کی تفریح ہو گئی اور میرا کرایہ پکا ہو گیا۔ میں نے بعض سخن فہم رکشے والے بھی دیکھے ہیں جو نہ صرف اپنے رکشے کی پیٹھ پر درد انگیز اور کسی حد تک حیرت انگیز اشعار لکھواتے ہیں بلکہ خود بھی شاعری فرماتے ہیں۔ ایک بار مجھے ایسے ہی ایک رکشہ والے کے رکشے میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ مجھے عابد روڈ سے شاہ علی بانڈا جانا تھا۔ ایک خالی رکشہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے آواز دی، کہا میاں کرایہ کرو گے؟ وہ بولا آپ کی نوازش ہے، عنایت ہے، ضرور کریں گے۔ میں نے پوچھا شاہ علی بنڈا چلنے کا کیا کرایہ لوگے؟ اس نے کہا عرض کیا ہے کہ 1 روپیہ۔ میں اس کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور مزید کچھ سوچے بغیر اس کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشہ تھوڑی دور بھی نہ گیا ہوگا کہ رکشے والے نے پلٹ کر پوچھا حضور توجہ چاہتا ہوں، گستاخی معاف، کیا یہ ناچیز پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بس یوں ہی کبھی کبھار مضامین لکھ لیتا ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ اچانک رکشے سے اتر گیا۔ اس نے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا پروردگار تیرا شکر ہے کہ مدتوں بعد مجھے آج وہ سواری ملی ہے جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا، کم ترین کو نذیر علی گھائل کہتے ہیں، نذیر علی تو نام ہے اور گھائل تخلص۔ عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اپنی غزلیں کسی ایسے شخص کو سناؤں جو واقعی انہیں سمجھ سکے۔ خدا نے آج میری دعا سن لی ہے اور آپ کو میرے رکشے میں بٹھا دیا ہے، تو لیجئے میں آپ کی خدمت میں اپنی تازہ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ یک بارگی رک گیا اور بولا یہ بتائیے کہ غزل تحت الفاظ میں سناؤں یا ترنم سے؟ میں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد وہ رکشہ چلاتے چلاتے اپنی غزل کے اشعار پڑھنے لگا۔ میں اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، سو جب کبھی میں غلطی سے اس کے کسی بے تک کے شعر پر مصلحتاً داد دیتا تو وہ رکشے کو بریک لگا کر سڑک پر اتر پڑتا اور آداب عرض کی رٹ لگاتا اور مجھے اتنے سلام کرتا کہ ہر چلنے والا اس کی اور میری حرکتوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگ جاتا۔ جب 15 غزلوں اور 4 قطعات کے بعد شاہ علی بھانڈا آیا تو میری جان میں جان آئی۔ اتر کر اسے کرائے کا 1 روپیہ دینا چاہا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا اجی اب رہنے بھی دیجیے، ایسا بھی کیا تکلف ہے، آپ تو ہمارے بھائی بندوں میں ہیں، آپ سے کیا کرایہ لینا، یہ بتائیے آپ سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ اس پر میں نے کہا اب کیسی ملاقات، کہاں کی ملاقات، میں تو آج ہی رات ہندوستان چھوڑ کر انگلستان جا رہا ہوں، زندگی باقی رہے گی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ لیکن وداع ہوتے وقت میں نے اسے نصیحت کی کہ وہ یا تو شاعری کرنا چھوڑ دے یا رکشہ چلانا چھوڑ دے، اور میری نصیحت کے جواب میں اس نے کہا صاحب شاعری کے چکر میں تو رکشہ چلانے کی نوبت آئی ہے، اب کسے چھوڑ دیں اور کسے گلے لگائیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی رکشے والے سے شاعری کی بات نہیں کی۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں کہ میں رات کے وقت رکشے میں اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک کہ رکشے والے کی صورت اچھی طرح نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ ایک بار میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ میں کسی فلم کا سیکنڈ شو دیکھ کر ایک رکشے میں واپس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی جاسوسی فلم تھی۔ رات کے سناٹے میں کچھ خوف زدہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی توجہ کو ہٹانے کے لیے رکشے والے سے بات چیت شروع کر دی۔ میں نے رکشے والے سے کہا تم تو کافی جوان اور ہٹے کٹے نظر آتے ہو، رکشہ چلانے کی بجائے کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولا میری مجبوریاں، آپ کیا جانیں، رکشہ چلانا کوئی شوق تو ہے نہیں کہ آدمی خوشی خوشی یہ کام کرتا رہے۔ میں نے پوچھا کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہے تم نے؟ وہ بولا میٹرک تک تعلیم پائی ہے۔ شادی ہوئی ہے تمہاری؟ اجی صاحب شادی کی بات چھوڑیے، مجھے تو اس وقت اپنی بہنوں کی شادی کی فکر پڑی ہے، جبھی تو راتوں کو بڑی دیر تک رکشہ چلاتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی شادی تو اس رکشہ سے ہو چکی ہے۔
اسی اثنا میں میرا گھر آ گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ میں نے ریزگاری تلاش کرنے کے لیے دیا سلائی جلائی تو اچانک میری نظر رکشہ والے کے چہرے پر پڑ گئی اور دیا سلائی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں زور سے پکارا، ارے حمید تم؟ اور دوسرے ہی لمحے میں رکشہ والے نے اپنے رکشے کو موڑ لیا اور تیر کی طرح اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں اٹھنی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ اٹھنی آج بھی ہمیشہ میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔ میں اسے حمید کو دینا چاہتا ہوں۔ حمید میرے بچپن کا کلاس میٹ ہے، مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے مگر حمید کی اٹھنی میری جیب میں اب بھی محفوظ ہے۔ کسی دن وہ مل جائے تو میں اسے یہ اٹھنی ضرور دوں گا۔ شاید اس اٹھنی کی مدد سے اس کی بہن کی شادی ہو جائے، مگر وہ پھر کبھی نہیں ملا۔ نہ جانے وہ زندگی کے کن نشیب و فراز سے گزر رہا ہے۔ پھر ایک رکشہ والے کی زندگی میں نشیب و فراز کے سوا ہوتا بھی کیا ہے؟ میں 2 برسوں سے اسے سڑکوں پر تلاش کر رہا ہوں اور اب تو مجھے ہر رکشے والے کی صورت پر حمید کی صورت کا گمان ہوتا ہے۔